السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ جی آج سماعت تھی، اہم سماعت تھی، اور خیر پہلے میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا ہوں، پھر اس پر میں بات کروں گا۔ اچھا جی، سٹی کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی آفتاب احمد نے دعا زارہ کا ML کروانے سے متعلق تفتیشی افسر کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا، جس میں عدالت نے تفتیشی افسر کی ML کرانے کی درخواست مسترد کر دی۔ دوران سماعت مقدمے کا ضمنی چلان پیش کرنے کے لیے تفتیشی افسر نے مہلت طلب کر لی، جس پر عدالت نے تفتیشی افسر کو وقت دیتے ہوئے 6 اگست کو ضمنی چلان پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے دعا زہرہ کے مبینہ اغوا کے مقدمے میں ملزم ظہیر اور شبیر کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے سماعت 17 اگست تک ملتوی کر دی۔ سرکاری وکیل کے مطابق مقدمے کا چلان تاحال پیش نہیں ہو سکا ہے۔ عدالت نے 6 اگست تک چلان جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ آج کی کارروائی ہے جی جو ہوئی ہے۔ میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے چلان جو ہے، آپ کو جب پتہ ہے کہ اس تاریخ پہ آپ نے جمع کروانا ہے، تو آپ نے وہ کیوں پیش نہیں کیا؟ پہلا کوشچن تو یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے دن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، کوئی جو ہمارے معزز جج صاحب ہیں، ان سے یہ چیز پوچھی جا سکتی ہے کہ اس کا جو میڈیکل ہے وہ آپ کروانے کی کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ یا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ نکاح خواں اور جس نے گواہی دی ہے وہ 3 ماہ سے اندر ہیں، جعلی نکاح جنہوں نے کروایا، ٹھیک ہے، جس نے کیا وہ باہر پھر رہا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ پاکستان میں کسی میں وہ ایسی اتنی ہمت تو ہوگی۔ اور لازمی سی بات ہے کہ اگر آپ نے نکاح خواں کو حراست میں لیا ہوا ہے یا اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، تو اس نے لازمی یہ بات کہی ہوگی کہ ہاں جی یہ جعلی نکاح تھا اور مجھے اس میں گواہ بنایا گیا، یا میرے سے جعلی نکاح پڑھانے والا جو ہے وہ شبیر ہے، اسی وجہ سے آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے نا۔ تو شبیر اور ظہیر کس حساب سے باہر پھیرے ہیں؟ اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ CDR کے بعد، شبیر کے بیان کے بعد، تمام چیزیں سامنے آنے کے باوجود بھی عبوری ضمانت کیوں منظور کر لی جاتی ہے؟ یہ پوچھنے والا کوئی نہیں اور یہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر کیس اتنا سینسٹیو تھا تو میڈیکل کی اجازت ملنی چاہیے تھی، ہر صورت میں ملنی چاہیے تھی، لیکن نہیں دی گئی۔ اور اس کے بعد یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ نے عبوری ضمانت جو ہے وہ کس حساب سے 17 اگست تک ملتوی کر دی ہے؟ 16 دن کس وجہ سے آپ نے کر دی ہے؟ یا آپ جانتے ہیں کہ یہ 17 تک ابھی اور جائے گا کیس لمبا؟ اور کیا، یہ میرا سوال ہے کہ کیا جو آپ نے 6 اگست کو چلان جو ہے جمع کرانے کا حکم جاری کیا ہے سرکاری وکیل کو، کیا 6 اگست کو جب چلان جمع ہوگا اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ مجرم ہے، تو کیا اس وقت آپ ان کو اسی وقت گرفتار کر لیں گے، یا ان کی عبوری ضمانت تک 17 تک انتظار کریں گے کہ ابھی یہ ضمانت پہ ہیں چلان جمع ہونے کے بعد بھی؟ یہ تمام سوالات ہیں جو آج پاکستان کا ہر شہری سوچ رہا ہے اور آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہے۔ تو اس کا جواب آپ لوگوں کے پاس ہوا تو ضرور دیجئے گا۔ ہم منتظر ہیں، 3 ماہ سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے اور منتظر ہیں کہ ان سوالات کے جواب آپ ضرور دیں گے قوم کو۔ باقی جو یہاں سے گئے ہوئے تھے، لاہور سے اسپیشل مشن میں جو گئے ہوئے تھے، وہ بھی لگتا ہے کہ آج ان کے سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپڈیٹ ہو گئے ہیں، خاموشی سے سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ اچھی بات ہے، ہونے چاہیے، کیونکہ کافی گند پھیلانے کی کوشش کی انہوں نے، اور اس کے بعد آج بھی ان کا باقاعدہ موڈ تھا کہ وہاں گند پھیلائیں گے، تو اس وجہ سے ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ ہونے کی اشد ضرورت تھی، جو کہ ہو چکا ہے۔ تو اب دیکھیں جی، 6 اگست کو اگر IO صاحب نے جمع کروا دیا چلان، اور اس میں اب مزید کیا کیا انہوں نے ڈالنا ہے وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ شبیر کی بھی جو ہے وہ بیان سامنے آ گیا ہے، اس کے بعد CDR کا ڈاٹا سامنے آ گیا ہے، اور بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔
اس کے بعد بھی ابھی ان کو ٹائم چاہیے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، تو چاہیے ہوگا جی، لازمی سی بات ہے، قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں، بڑا طویل کام ہوتا ہے، بہت تھکا دینے والا کام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ضمانت میں توسیع کر دی ہے کہ میں تو شکر ہے انہوں نے 17 اگست کر دی، ملتوی کر دی، اگلے سال کی جو ہے 18 اگست تک ملتوی نہیں کر دی، ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے نا جی، یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے نا جی۔ وہ 6 سال بھی عبوری ضمانت دے دیں تو آپ نے اور میں نے کیا کر لینا ہے، جو منتظر بیٹھے ہوئے کہ انصاف جو ہے وہ ملے گا، ضرور ملے گا۔ اینی ہاؤ جی، یہ آج کی کارروائی تھی، جیسے کوئی اور اپڈیٹ ہوتی ہے ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔